اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم کا شکر اور احسان ہے کہ ہم سب کو پروردگار عالم نے مہلت دی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو بہت قیمتی سمجھ کے گزاریں، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی زندگی کا بقیہ حصہ جو ہے وہ سرخ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی کہ اتنا قیمتی ہے یہ وقت جو ہمارے پاس ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں۔ تو اگر ہم جو بھی اپنی زندگی ہے اس کو بہترین طریقے سے گزاریں اور نیکی صلاح اور تقوی کے ساتھ گزاریں تو یقیناً پروردگار عالم وہ پچھلے بھی امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اچھا کر کے گزار دے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور اگر برا گزارے تو پچھلے گناہوں کا بھی مواخذہ ہوگا اور ابھی کا تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں یہ توفیق کی کرامت عطا فرمائے گا کہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ہم 40 احادیث کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، یہ دوسرا حصہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا عقل کے کمالات 10 ہیں، یعنی 10 صفات ہیں عقل کی۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق جو ہے نا وہ عقل کا ہے۔ جتنی عقل کامل ہوگی اتنی ہی انسانیت کمال پر ہوگی۔ اب امام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی خصلت کیا ہے کہ اس سے خیر کی امید ہو، یعنی ہر شخص اس سے پناہ میں ہو کہ اس سے بس صرف خیر ہی خیر ملے گی، کوئی شر اس کی طرف سے نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ اس کی برائی سے محفوظ ہو انسان۔ پھر تیسرا ہے کہ دوسروں کی نیکی کم نیکی کو بھی زیادہ سمجھے، یعنی سمجھے کہ وہ مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ اور چوتھا ہے کہ اپنی زیادہ نیکی کو بھی قلیل قرار دے، یعنی میں تو بہت ہی کم نیکی کرتا ہوں، میرے سامنے والا جو ہے دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ نیکی کریں۔ اس سے حاجت طلب کی جائے، پانچویں چیز ہے اس سے حاجت طلب کی جائے تو حوصلہ نہ ہارے، یعنی کہ تھوڑی بھی چیز ہو تو دے دے اس کو۔ اور پھر چھٹا کیا ہے کہ طویل مدت تک علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے، یعنی کہ ہر لمحہ ہر پل یہی کوشش رہے اس کی کہ علم حاصل کرے کسی طرح سے بھی۔ پھر ساتواں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں فقر اسے بے نیازی سے زیادہ عزیز رہے۔ پھر ہے آٹھواں اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن خدا کے سامنے عزت سے زیادہ محبوب رہے، یعنی دشمن کے سامنے سر نہ جھکائے، دشمن خدا کے سامنے اس کی جو بھی دشمنیاں ہیں، جو بھی محبتیں ہیں، وہ سب اللہ ہی کے تابع ہوں، یعنی اللہ نے جس سے کہا محبت کرو اس سے محبت کرے، جس سے کہا دشمنی رکھو اس سے دشمنی رکھے۔ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں دشمن کے سامنے، اللہ کے دشمن کے سامنے سر نہ جھکائے۔ اور پھر نواں کیا ہے کہ گمنامی اسے شہرت سے زیادہ پسند ہو۔ اگر شہرت ہو تو اچھی باتوں کی ہو، لیکن اگر نہیں تو پھر وہ خاموشی سے زندگی گزارے اور اللہ کی قرب میں اور اس کے جوار میں رہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ 10ویں چیز تو بہت ہی خوب ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا جب بھی کسی کو دیکھے تو کہے وہ مجھ سے بہتر ہے اور تقویٰ تر ہے، یعنی مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ یہ چیز کیا ہے کہ یہ چیز انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دے گی، بالکل اسے سمجھے گی کہ وہ خود تو کچھ نہیں ہے، اور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں تو پھر اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اور اس کے لیے مثال آپ دیکھیں، جو پھلدار درخت ہوتے ہیں اس کی شاخیں ہمیشہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو بے ثمر درخت ہوتے ہیں ان کے وہ ہمیشہ بلند سیدھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ثمردار درخت بنیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نعمتیں دی ہیں اور بے شمار نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ اس کے کرم اور احسان ہے کہ اس نے دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو انسان سوچے اور اسے ملی نہیں، وہ
کیونکہ ہر ایک کے لیے پانی ہے، ہر ایک کے لیے ہوا ہے، ہر ایک کے لیے سورج ہے، ہر ایک کے لیے نیکی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے۔ یہ تو بندے ہیں جو ظلم کی وجہ سے رزق کو روک لیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ رکھا ہے، انسان کم رکھے ہیں۔ 3 حصے پانی اور 1 حصہ انسان خشکی ہے، یعنی کہ کتنا زیادہ رزق ہے کہ زمین پہ بھی رزق ہے، پانی میں بھی رزق ہے، آسمان سے اللہ کی تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی انتہا نہیں ہے اس کی نعمتوں کا، اس کے کرم کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جب بھی کسی کو دیکھیں تو کہیں ہاں یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ تو بہت اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو بہت نیکیاں کرتا ہے، میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس کی عقل جو ہے نا کامل ہو گئی، امام نے کہا۔ پھر ایک اور بہت ہی پیاری سی حدیث ہے امام کی، 4 نمبر کی حدیث ہے کہ ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہے۔ یعنی یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے، وہ کرا سکتا ہے، اور دشمن وہ ہوتا ہے جو برائی میں دھکیل دے اور نیکی سے دور کر دے۔ انسانی عقل جس کو باطنی نبی بھی کہا گیا ہے، عقل جو ہے نا اس کو باطن میں نبی کہا گیا ہے کہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ہدایت کرتی رہتی عقل اس کو کہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو۔ اس کی بہترین دوست ہے عقل، کیونکہ ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے صحیح غلط ہونے اور اس کے نتائج کی نشاندہی کر دیتی ہے۔ اس بہترین دوست کے مقابلے میں جہالت بدترین دشمن ہے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غفلت یا لا علمی جو ہے نیکیوں سے دور رکھتی ہے اور برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ ہر انسان کی عقل اس کی دوست ہے اور اس کی جہالت جو ہے نا وہ اس کی دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہلا کی صف میں شامل نہ کرے، پروردگار عالم ہم سب کو اتنا علم عطا کرے اور اتنی عقل دے دے کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث، ایک واقعہ بیان کریں کہ چھٹے امام سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ امام حسین نے اتنا بڑا قیام کیا، اتنا عظیم کام انجام دیا کہ اتنے سارے اپنے خاندان کا شہید ہونا گوارا کر لیا، اسیری گوارا کر لی، تو آخر یہ آپ نے قیام کیوں کیا تھا؟ لیکن مختلف لوگ جو ہیں نا اس کی مختلف توجہ پیش کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں، جو جس کی جتنی سمجھ اور عقل ہے وہ اتنی ہی بات کرتا ہے۔ لیکن امام نے کیا بات بتائی؟ چھٹے امام نے کہا کہ امام کا قیام انسانیت کو جہالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے تھا۔ کتنی عظیم بات ہے! تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ ہر پل جو ہے نا علم کو حاصل کرنے کی جد و جہد کریں، تاکہ امام نے جو قیام کیا تھا، اتنا عظیم آپ کا قیام تھا، اور ان کے تاثیر و پیروی کرتے ہوئے ہم جہالت کو اپنے سے دور کریں، گمراہی کو اپنے سے دور کریں، تاکہ ہم امام کے سچے محب، سچے عاشق، سچے عزادار کہلائیں۔ اب امام کی جو ہے 5ویں حدیث وہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے۔ دیکھیں بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ حدیث، یہ کہ احمق کی نشانی کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا تھا کہ احمق کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے۔ یعنی خدا کی یاد، اللہ کی یاد ایک ایسا سرمایہ ہے جس کے مقابل میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ وہ مالک کل، وہ قادر مطلق ہے، جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس نے اسے کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اور یہ ایک آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ روزے عرفہ کی جو دعا ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس میں لوگ بہت اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جسے تو مل گیا اسے، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ وہی حقیقت امام بتا رہے ہیں کہ احمق کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے، یعنی دنیا میں اتنا وہ مگن ہو جائے کہ اس کو اللہ یاد نہ رہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو صرف عاقل ہی سمجھ سکتا ہے، جبکہ احمق اور بے وقوف خدا سے غافل رہتا ہے اور اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔
تو اللہ ہمیں اس دنیا میں مگن رہنے سے بچائے رکھے اور اپنی یاد کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے. ہمارا دل، دماغ، ہمارے اعضاء اور جوارح ہر چیز اس کے رضا کے مطابق حرکت کریں اور کام میں آئیں. پھر امام نے 6 حدیث میں ارشاد فرمایا، بہت ہی پیاری سی بات کہی. آپ نے کہا شادی کے موقع پر کھانا کھلانا سنت ہے. اب دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر اکثر رسومات فضول ہوتی ہیں اور ان کا تعلق نہ صرف یہ کہ دین سے نہیں ہوتا بلکہ اکثر خلاف دین ہوتی ہیں. جیسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ شادی کا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا شور شرابہ، ہنگامہ، ڈھول ڈھمکے، ناچ کود سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بعض رسمیں اس میں اچھی بھی ہوتی ہیں جس کی خود دین تاکید کرتا ہے. تو امام نے مثال کے طور پر کہا کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا ایک اچھی رسم ہے، اور یعنی کہ سنت ہے. اور جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن حکیم میں کہ خاص طور سے کہا گیا ہے کہ کھانا جب پک جائے تو جا کے بیٹھو، کھانا کھاؤ، اور پھر اس کے بعد جب کھانا ختم ہو جائے تو باتوں میں نہ بیٹھ جاؤ بلکہ وہاں سے رخصت ہو جاؤ. تو یہ سنت ہے کھانا کھلانا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہر چیز ہٹا دو، ہر چیز کچھ بھی نہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے، جو چیزیں اچھی ہیں ان کو کرنا چاہیے، مہمانوں کی تواضع کرنا چاہیے، ضرور کھانا کھلانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ 50 کھانے ہوں اس کے اندر، لیکن یہ کہ کھانے کا ضیاع بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جتنے مہمان بلائیں ان کی تواضع کرنا یہ سنت ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بہت کچھ آگے بھی بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.